السلام علیکم، میں نرسنگ فیسر رضوانہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں آپ کو کرونا وائرس سے متاثرہ وہ شخص جنہوں نے گھر میں آئسولیشن اختیار کر رکھی ہے ان کے ساتھ رہنے والی اہل خانہ کے لیے اور مریض کے لیے چند ضروری ہدایات بتانے والی ہوں کہ آیا وہ کون سی ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے ہم لوگ گھر میں کرونا وائرس والے مریض کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، جس پر عمل کر کے مریض بھی تندرست ہو جائے اور ہم لوگ خود بھی اس وائرس سے بچ سکیں۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ 20 پوائنٹ شیئر کرنے والی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، مریض کو پرون پوزیشن میں لٹانے سے یعنی الٹا لٹانے سے آکسیجن کی اماؤنٹ بڑھتی ہے اور آپ کے لنگ پھیپھڑوں میں آکسیجن کی اماؤنٹ اچھی پہنچتی ہے، اس طرح زندگی محفوظ ہوتی ہے۔ نارا سمہان جو کہ انگلش مین ہے، نیو یارک کے نارتھ ویل ہیلتھ میں ایک ڈائریکٹر ہے، اس نے یہ میتھڈ 23 ہاسپٹل کے پیشنٹ کے اوپر اپلائی کیا، پھر وہاں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ سمپل میتھڈ اپلائی کرنے سے ریمارکیبل امپرومنٹ ہوئی ہے، کیونکہ کرونا وائرس کے پیشنٹ میں اگر یہ عمل اپلائی کیا جائے تو آکسیجن سیچوریشن ریٹ یعنی خون میں آکسیجن کی میجرمنٹ جو ہے وہ یکدم ہائی ہو جاتی ہے۔ اگر 85% اس کی آکسیجن سیچوریشن ہے تو جمپ کر کے 98% تک پہنچ جائے گی، کیونکہ اس طرح وہ پارٹ لنگز کے جو پہلے اوپن نہیں ہوئے وہ اس طرح کرنے سے اوپن ہو جاتے ہیں اور آکسیجن آسانی سے لنگز تک پہنچ جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، گھر میں مہمانوں کے آنے پر ممکن پابندی لگا دیں۔ جو لوگ مریض کی دیکھ بھال کر رہے ہوں ان کی بھی تعداد مخصوص ہو، کیونکہ زیادہ لوگوں کا ہجوم پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ اگر گھر سے کوئی فرد باہر شفٹ ہو سکتا ہے، کوئی باہر اس کے لیے محفوظ جگہ ہے تو اسے ہو جانا چاہیے۔ متاثرہ شخص کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ناک اور منہ کو فیس ماسک سے ڈھانپ لیں۔ جب آپ نے فیس ماسک پہن رکھا ہو تو اسے ہاتھ لگانے سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ گھر کا صحت مند فرد ہی مریض کی دیکھ بھال کرے۔ نمبر 3، متاثرہ شخص کے کھانے پینے کے برتن علیحدہ کر دیے جائیں۔ برتنوں کی دھلائی گرم پانی اور صابن سے کی جا سکتی ہے، مگر ڈسپوزیبل برتنوں کا استعمال زیادہ بہتر ہے تاکہ استعمال کے بعد وہ سیدھی بن میں چلی جائیں اور بن کے اندر ایک شاپر لگا ہو۔ جب چیزیں اس میں ڈالی جائیں تو شاپر سے اوپر سے گرا لگا دی جائے۔ نمبر 4، متاثرہ شخص کے زیر استعمال رہنے والی لانڈری کو کمرے میں الگ سے رکھنا چاہیے۔ متاثرہ شخص کے زیر استعمال بیڈ شیٹ اور کپڑوں کو گھر والوں کی لانڈری کے ساتھ نہ دھویا جائے اور اس کی لانڈری کو گرم پانی اور صابن سے دھویا جائے۔ نمبر 5، متاثرہ شخص کے زیر استعمال گلاس، ٹیشو پیپر، ماسک اور دیگر اشیاء کو گھر سے نکالتے وقت کسی شاپر میں ڈال کر اچھی طرح سے سیلڈ کر لیا جائے۔ نمبر 6، جس کمرے میں متاثرہ شخص ہو وہاں وینٹیلیشن کا انتظام اچھا ہو، یعنی اے سی اور ونڈو وغیرہ ہو، اور اگر روم میں کارپیٹ وغیرہ ہیں تو وہ نکال دیے جائیں۔ نمبر 7، مریض کے لیے گھر میں الگ واش روم ہو، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اٹیچ باتھ روم ہو، اور ٹوائلٹ وغیرہ کو ہر روز اچھے کیمیکل سے صاف کرنا چاہیے۔ متاثرہ شخص کے کمرے کے دن بھر میں کم از کم ایک بار صفائی کسی جراثیم کش محلول سے لازمی ہونی چاہیے۔ صفائی کی جانے والی چیزوں میں دروازے کے ہینڈل، لائٹ کے بٹن، ٹوائلٹ، باتھ روم، فرنیچر، بیڈ سائڈ ٹیبل، دیگر اشیاء شامل ہیں۔ نمبر 9، صفائی کے لیے بلیچ، صابن یا پھر ایسے سینیٹائزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں 70% الکحل شامل ہو۔ نمبر 10، کمرے کی صفائی کے دوران ایپرن اور گلوز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، متاثرہ شخص کے کمرے سے نکلنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی کی مدد سے کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے اچھی طرح دھوئیں۔ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور متاثرہ شخص کے روم میں جانے کے لیے ایک پراپر ڈریس رکھیں اور اسے کمرے سے آنے کے بعد فوراً اتاریں اور روزانہ واش کریں۔ سانس لینے میں مشکل آ رہی ہو تو نمونیا کا علاج شروع کروائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 13، پلس آکسی میٹر کا یوز بھی کثرت سے کریں اور اپنے خون میں آکسیجن کی مقدار کو کثرت سے چیک کرتے رہیں، اور آج کا یہ سہولت سیمسنگ سیل میں بھی موجود ہے۔ 14، نیبولائزر کا استعمال بالکل نہ کریں،
کیونکہ اس سے ایروسول یعنی ہوا اور سول یعنی سولوشن پیدا ہوتا ہے اور انفیکشن پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس بیماری میں انہیلر کا یوز کیا جاتا ہے۔ نمبر 15، اگر سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہو، چکر آنا، بدلی ہوئی ذہنی کیفیت یا سینے میں تکلیف ہو تو فوراً ایمرجنسی جائیں اور اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ نمبر 16، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو اسہال یعنی لوز موشن ہوں تو پسینہ نہ لیں یعنی لیگزیٹو میڈیسن کا استعمال نہ کریں اور نہ ہی ایسی فوڈ لیں جو ڈائریا کاز کرتی ہو۔ اگر ڈائریا ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی اور ORS کا استعمال کریں۔ نمبر 17، اسیٹامائنوفین لیں یعنی ٹیبلٹ پیراسیٹامول لے سکتے ہیں آپ اور اینسڈ بھی لے سکتے ہیں نیو گائیڈ لائن کے مطابق، اور جو میڈیسن ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہو وہ بھی کیئرفلی لینی ہے اور دینی ہے مریض کو۔ اور اگر ہائی گریڈ فیور ہو تو جو کہ خاص علامت ہے اس بیماری کی تو مریض کو چاہیے کہ فوراً باتھ لے۔ نمبر 18، زیادہ سے زیادہ وٹامن C، D اور زنک کا یوز کریں۔ ہم لوگ گھریلو علاج بھی کر سکتے ہیں اور ان سے اچھا ایفیکٹ ہمیں ملے گا، لیکن کرونا وائرس کو وہ گھریلو ٹوٹکے ختم نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 20، میرا اینڈ والا پوائنٹ، تمام گھر والے بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور اپنی صفائی کا بھرپور خیال رکھیں تاکہ کرونا وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور ایک دوسرے سے جو ان کا فاصلہ ہے وہ ہمیشہ 6 فٹ کا ہونا چاہیے۔